کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے وہ کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ امام کے سامنے جو ہے وہ کہی جائے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کی دوسری اذان وہ مسجد کے باہر پڑھی جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ جمعہ کی دوسری اذان وہ مسجد سے باہر پڑھی جائے۔ اب سارے سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی مسجد سے باہر پڑھنی چاہیے تو ہماری مسجد میں اندر کیوں ہوتی ہے؟ یہی بات نہیں، بتاتا ہوں، میں ذکر کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ مسجد میں دوسری جو اذان ہے جمعہ کی وہ مسجد سے باہر ہونی چاہیے۔ آپ کے ایک خلیفہ تھے جبل پور میں رہنے والے، انہوں نے دعوت دی تو آپ ان کی دعوت پر جمعہ کا دن تھا وہاں گئے تو اس کی جامع مسجد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ فلاں علاقے کے آپ کو بڑا نام تھا، مجدد تھے، بڑے عالم تھے، مفتی تھے، دور دراز سے لوگ آپ کا نام سنتے تھے اور آپ کی محبت میں جناب گرفتار ہوتے اور آپ کو دور دراز کا علاقے کا سفر کر کے آپ کے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہمارے پاس آئیں تو لوگ بڑی عقیدت سے ملنے کے لیے جاتے، ان کو پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے علاقے میں آئے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ جمعہ کے لیے دعوت دی۔ آپ نے نماز جمعہ پڑھانے کے لیے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو کسی نے چٹ لکھ کر دی، پرچی لکھی کہ یہ جمعہ کی دوسری اذان کہاں پڑھنی چاہیے، امام کے سامنے ہو یا باہر میں ہونی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جمعہ کی دوسری اذان جو ہے وہ باہر کھڑے ہو کر کہنی چاہیے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم 50 سال ہو گئے، ہم اذان جو ہے وہ امام کے سامنے کھڑے ہو کر دیتے ہیں، تو کیا ہم نے 50 سال جو کام کیا وہ غلط کیا؟ وہ کسی نے، اب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جناب، شرارتیں کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اب سارے محبت کرنے والے تھوڑی نہ ہوتے ہیں۔ اب محبوب علیہ السلام کے نام پر سارے جانے دینے والے بھی تو نہیں تھے نا، ان میں کوئی ابو جہل بھی تھا، ان میں کوئی ابو لہب بھی تھا جو پریشان کرنے والے تھے، جو ان صحابہ کرام کو تکلیفیں دینے والے تھے۔ اب انہیں لوگوں میں سے کسی نے شرارت کی اور جا کر جناب درخواست دے دی عدالت میں کہ ایک مولوی ہمارے پاس آیا، 50 سال سے ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہمیں کہتا ہے تم غلط کر رہے ہو، تو ہم 50 سال کے اس کام کو کہاں لے کر جائیں؟ چنانچہ عدالت سے رکا آ گیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عدالت میں پیش ہونا پڑا۔ تو اس وقت جو ارزلی تھا نا وہاں پہ جو لوگوں کو باہر سے بلا کر لے کے آتا تھا وہ آپ کا مرید تھا، آپ کا چاہنے والا تھا، محبت کرنے والا تھا۔ تو آپ نے اس کو بتایا کہ مسئلہ یہ ہے، تو جب میری باری آئے نا تو تم نے ایسے کام کرنا ہے۔ آپ نے اچھی طریقے سے اس کو سمجھا دیا، اور خدا کی قدرت یہ کرنا ایسا کہ جس عدالت میں آپ کا کیس گیا وہ عدالت جج جو تھا وہ مسلمان تھا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ عدالت جو انگریز کی عدالت ہے اس کو عدالت نہیں کہتے تھے، آپ فرماتے تھے یہ کچہری ہیں۔ عدالت وہ ہوتی ہے جہاں پہ انصاف کیا جاتا ہے، اور آج کل ہمارے پاس بھی عدالتوں کی بڑی کمی ہے، ہر جگہ کچہریاں بنا دی گئی ہیں جہاں پہ انصاف نہیں ہوتا ہے، اپنی مرضی کے منمانی کے قوانین چل رہی ہیں، جیسے دل چاہا ویسے قانون بنا دیا اور ویسے کام کر دیا۔ آج نہ کوئی ملک پاکستان کا آئین دیکھا جاتا ہے، نہ کوئی قانون دیکھا جاتا ہے، نہ کوئی شریعت دیکھی جاتی ہے یا نبی کا فرمان دیکھا جاتا ہے، اپنی مرضی سے جس کے ہاتھ میں ڈور ہے وہ اسی طرف چلاتا ہوا چلا جا رہا۔ اعلیٰ حضرت عدالت کو عدالت نہیں کہتے تھے، انگریز کی جو تھی اس کو کچہری کہتے تھے، کہ عدالت وہ ہوتی جس میں انصاف کیا جاتا ہے، اور وہ عدالتیں عمر فاروق کے دور میں پائی جاتی تھی، فاروق اعظم کے دور میں پائی جاتی تھی۔ اب جج بھی مسلمان تھا، جب اس نے مسئلہ پڑھا کہ یہ جو کیس آیا ہے کوئی پریشانی کا معاملہ نہیں ہے، علماء کا آپس میں اختلاف ہے، تو اس نے ایک فیصلہ کرنا تھا۔ جب وہ اعلان کرنے والے کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ساری بات بتا دی، اب وہ مدعی جو لوگ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ مولوی ہمیں غلط کہتا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عدالت میں نہیں گئے، آپ باہر کھڑے رہے، اندر نہیں گئے۔ اب وہ لوگ بیٹھے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ وہ احمد رضا ابھی آیا نہیں ہے، ہم جج کو ذرا ہوا بھریں گے، اس کو کوئی بات کہیں گے دیکھو مولوی میں کتنی اکڑ ہے، وہ تیری بات سننے کے لیے نہیں آیا، جج کی گستاخی کی ہے، عدالت کی گستاخی کی، عدالت میں کیوں نہیں آیا، عدالت نے بلایا جو تھا۔ اب جب باری آئی نا اس کیس کی تو جج نے کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے چلو اس کو بھی ختم کیا جائے، بلایا جائے جناب مولانا احمد رضا علی خان ولد نقی علی خان، وہ حاضر ہو۔ جب جج نے کہا کہ اس نام کے بندے کو بلایا جائے تو وہ جو بلانے والا بندہ تھا نا، جج کرسی پہ بیٹھا ہے، اب اس کو حکم تھا کہ باہر سے بلا کے لاؤ، تو وہ اس بلانے والے نے کیا کیا، وہ اس جج کے سامنے کھڑا ہو کر کانوں میں ہاتھ دیے اور اونچی آواز سے کہا کہ احمد رضا خان ولد نقی علی خان حاضر ہو۔
جج نے کہا بھائی تجھے خیر ہے، میں نے کہا بھی تو اس کو باہر سے بلا کے لا، اور تو میرے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ تجھے جج بلا رہا ہے۔ وہ ارذلی کہتا ہے کہ یہی تو میرے امام کہتے ہیں، یہی تو میرے امام کا حکم ہے کہ اندر کھڑے ہو کر نہیں بلکہ باہر سے کھڑے ہو کر لوگوں کو بلانا ہے۔ وہ جج نے کہا کہ وہ مولوی ٹھیک کہتا ہے، اس کو اندر آنے کی ضرورت نہیں، جا اس کو کہہ دو کہ جو تو کہتا ہے وہ تیرا کہنا بھی ٹھیک ہے، اور جس دین کے مطابق تو فیصلہ کرتا ہے اللہ نے وہ دین کو بھی حق عطا فرمایا ہے۔ 4 دن کی عمر جب ہوتی ہے تو تقریباً آپ نے اس وقت بسم اللہ شریف پڑھنا شروع کیا ہے۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر ہوئی ہے تو بسم اللہ شریف تب پڑھی ہے۔ جب 6 سال کے ہوئے ہیں تو آپ نے ممبر پر بیٹھ کر نبی کا میلاد سنایا لوگوں کو۔ 6 سال کی عمر میں لوگوں کو ممبر پر بیٹھ کر نبی کا میلاد سنایا، اور جب اسی طرح یہی عمر 13 سال کو پہنچتی ہے، جب 13 سال کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تمام علوم سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ علم حدیث بھی سیکھ لیا، علم فقہ بھی سیکھ لیا، قرآن پاک حفظ بھی کر لیا، اور فارسی، اردو، ہندی، ادب، سارا کچھ، ساری زبانیں، سارے علم آپ اس وقت سیکھ چکے۔ آپ کا یہ ملکہ ہے کہ ایک ہی بار میں آپ دونوں ہاتھوں سے لکھ سکتے تھے۔ ایک ہی دفعہ میں اگر کوئی تحریر لکھنا ہوتی تو آپ ایک دفعہ میں دونوں ہاتھوں سے لکھ لیا کرتے تھے، الگ الگ رائٹنگ میں۔ اور یہ 13 سال کی عمر میں آپ نے علوم سیکھ لیے، اور جب پونے 14 سال پوری عمر نہیں ہوئی تو آپ کے پاس ایک مسئلہ آیا، تو آپ نے اس مسئلے پر فتویٰ لکھا، کیونکہ آپ کے والد مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد اس وقت بڑے عالم تھے، مفتی تھے، لوگ فتوے لینے کے لیے آپ کے پاس آتے تھے۔ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 14 سال کی عمر میں ایک فتویٰ لکھا اور اپنے والد کی بارگاہ میں پیش کیا اور دکھایا، تو آپ کے والد بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ احمد رضا آج میری چھٹی ہوئی، آج کے بعد یہ فتوے لکھنے کا کام میرا نہیں بلکہ تیرا کام ہے۔ فتوے لکھنے کا کام میرا نہیں تیرا ہوگا۔ 14 سال کی عمر میں آپ نے فتویٰ لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے علوم اور ایسی مہارت عطا فرمائی۔ مجدد جسے کہتے ہیں، دین میں تجدید، اور علماء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ، یہ اجماع ہے کہ اس صدی کے اس اپنے دور کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مجدد تھے، جنہیں مجدد دین ملت کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے دین میں کافی سارے مسائل ایسے، اس وقت کی بات جب انگریز کی حکومت ہندوستان میں آتی ہے تو ہندوستان میں اس انگریز نے بڑے بڑے علماء پیدا کیے، علماء سوج سے کہا جاتا ہے، برے علماء، برے لوگ، ایسے ایسے دین کو بیچنے والے لوگوں کو پیدا کیا جو ان انگریزوں سے مال و دولت بٹورتے اور دین کو بگاڑ کر لوگوں کے سامنے وہ بیان کرتے۔ ایسے لوگوں کو انہوں نے پیدا کیا، اور اسی دور میں ہی انگریز کے کہنے پر ہی مرزا قادیانی کو اس نے نبوت کا دعویٰ کرنے پر کو کہا، اور یہی وہ دور تھا۔ یہ سارے جب باطل چٹانیں وہ چلتی ہوئی دین کو گرانے کی طرف آ رہی تھی تو ان ساروں کے سامنے اکیلے تنہا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے۔ جو کوئی جس مسئلے کو اگر من کھڑک طریقے سے یا اس کو توڑ پھوڑ کر بیان کرتا تو اعلیٰ حضرت اس کا ٹھوس طریقے سے جواب عطا فرماتے۔ نیکی کی بات دوسروں تک پہنچانا یہ بھی صدقہ ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ شکریہ۔